ذہنی مریض کا بیانیہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ تمہاری یہ کیا سوچ ہے؟ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا یہ ایک ذہنی مریض ہے، اس کے منفی بیانیے کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ یہ سمجھتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہے اگر اقتدار میں نہیں تو آمریت ہے۔ تم سب کو بار بار بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کی شعبدہ بازیوں کا وقت ختم ہو چکا۔ اس شخص کا بیانیہ ریاست اور افواج کے خلاف ہے۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملے کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ بغیر کسی ابہام کے کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ تاریخ میں پاک فوج نے کسی شخص کے بارے میں ایسے بات نہیں کی، ماضی میں کسی سیاستدان نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات، اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے، اس ریاست سے، اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ آپ کے کیڈٹ کالج ونا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں۔ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کا باپ بھی فوج اور عوام میں درار نہیں ڈال سکتا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ تم کون ہو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا پھر رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ 3 دن پہلے بیانیہ دیا کہ خارجیوں سے بات کی جائے۔ دہشت گرد بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ کہتا تھا پشاور میں دہشت گردوں کا دفتر کھولا جائے۔ بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں اور خارج کے آگے کھڑا کرو۔ تم نے تو اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ریاست پاکستان کا موقف ہے کہ فتنہ الخوارج سے بات نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اور سیاست ملک اور عوام کی جان و مال سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ پاکستان میں اس جھوٹ اور فریب کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے پروٹیکشن کتا بھونک رہا ہو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے متعلق سوال پر جواب۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ حکومت کا ہے، فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس قربانیاں دے رہی ہے، کیا آپ اسے مضبوط کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دہشت گردی ایک دن میں ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے سیاسی مرضی کی ضرورت ہے۔ ہم ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی افغانستان رجیم سے بات کرنے سے انکار نہیں کیا۔ فوج نہیں، حکومت ریاست ہوتی ہے، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے، اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے اور منٹوں میں گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے۔ اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا۔ یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں۔ خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خبریں بیان کر رہا ہے۔ کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے، کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی۔ بھارتی میڈیا پاک فوج کے خلاف پی ٹی آئی کی زبان بنا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ یہ ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے۔ ذہنی مریض اپنے اکاؤنٹ سے پہلے بیانیہ بناتا ہے، پھر بھی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ کون سا آئین و قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں؟ کسی کو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے خلاف اظہار رائے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر اس کے دور میں بھارت حملہ کرتا تو ذہنی مریض کشکول لے کر بھارت سے بات چیت کے لیے چل پڑتا۔ بات چیت کا بخار تو پہلے سے ہے۔
भीख से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। बड़े वसूख से बताते थे, उनके ख्याल में तो कहने से भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो सीडीएफ की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था, उनके कागजों में तो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया, ये अभी प्रमोट हो गया है। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? हमारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? हमारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या होगी। सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। अपनी मर्जी से सीडीएफ का जाली नोटिफिकेशन चलाया गया। डीजीएसपीआर ने कहा, सबको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मुबारकबाद देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर का आगाज हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का मकसद जंगी मामलात के बारे में आगाही फराहम करना है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, अल्लाह की रहमत और फजलो करम से जिन फातहीन ने कौम व मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उनको और उनकी कमांड में लाखों वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपा सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल को मुबारक हो। उनको भी अब कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाज़त नहीं है, तब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाज़त नहीं। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क में सीनियर सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, दरार पड़ गई। अल्लाह का फजल है, सबको नाकामी हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू का, जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। कहा था, रियासत मुल्क दुश्मनों को खुद जवाब देगी। रियासत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जो भी दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं वो गद्दारी के ज़ुमरे में है। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। लिखा, जब तक मेरा सियासी बाप था, वज़ीर आज़म था, अब बिन बाप के लावारिसों और सड़क छाप का बाप जेल में है और गद्दारी के ज़ुमरे में आ गया। सीधी और आसान ज़बान में रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम इस्तेहकाम पहुँचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है। अफगान हुकूमत यकीन दहानी कराए कि दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल नहीं होंगे। जब तक ठोस यकीन दहानी ना मिल जाए, सरहद बंद रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्रावी ने कहा, मसला सिर्फ टीटीपी या टीटीए का नहीं है, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। सरहद की बंदिश के तनाजुर को इसी हकीकत में समझा जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की आवाम से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मस्बत रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान के रास्ते भेजने की इजाज़त दी। 3 मराहिल में खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया भिजवाई जाएंगी। सऊदी अरब में पाक अफगान मुलाकात का मीडिया रिपोर्ट से पता चला, मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। जो लोग सोच रखते हैं कि माली वसाइल सूबों को डिवॉल्व करना एक गलती था, उसका मुँह तौर सबूत NICVD का इदारा है। लड़काना में हमारा NICVD मौजूद है, हैदराबाद में भी NICVD मौजूद है। दुनिया में सबसे बड़ा दिल के मुफ्त इलाज का नेटवर्क बन चुका है। हमने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में ये सलाहियत है कि हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। 18वीं तरमीम को गलत समझने वालों के लिए NICVD मिसाल है। सिंध में दिल के इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका। NICVD दिल के इलाज का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। अस्पताल में सेहत की सहूलतें बढ़ा रहे हैं। कराची के हर जिले में चेस्ट पेन यूनिट खोल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने मंशूर के मुताबिक मुफ्त भी सहूलियात फराहम की। हैदराबाद, लाड़काना समेत कई शहरों में NCVD मौजूद हैं। साइबर नाइफ का महंगा तरीन इलाज कराची में मुफ्त हो रहा है।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں، یہاں روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہسپتال صوبائی حکومت کو ملے۔ جناح NICVD اور NICH کا بجٹ 11 ملین تھا، آج ان تینوں ہسپتالوں کا بجٹ 40 ارب ہو چکا۔ PTI رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار۔ عدالت نے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے تحریری آرڈر جاری کیا۔ عدالت کا شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ مرزا شہزاد اکبر کے خلاف ایکس پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ PTI پارلیمانی پارٹی کا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سلمان اکرم راجہ کے خلاف تحریک پیش۔ ذرائع کے مطابق ارکان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ غیر سیاسی شخص ہیں، یہ کیسے سیکرٹری جنرل ہیں؟ سلمان اکرم راجہ بانی PTI کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتا۔ سلمان اکرم راجہ نے تمام رہنماؤں سے گالم گلوچ کی ہے۔ ارکان پارلیمانی پارٹی کا سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ جعلی دستاویزات اور ایجنٹ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ پروٹیکٹر کے نظام کو فول پروف بنانے اور امیگریشن اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ۔ جنوری سے اسلام آباد میں AI بیسڈ امیگریشن ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوگا۔ جعلی ویزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ ڈیپورٹ افراد کے پاسپورٹ منسوخی کے بعد دوبارہ ویزا نہ ملنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب میں رشوت، بدسلوکی اور الزام کی کوئی گنجائش نہیں، پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے جلد از جلد باڈی کیم لگانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ پیرا فورس کی کارکردگی، نگرانی، اصلاحات پر مکمل بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ پیرا اچھا کام کر رہی ہے، عوام میں نیک نامی کمانے کے لیے نتائج پر توجہ دی جائے، قانون ضرور نافذ کیا جائے مگر عوام کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس، اسپیکر اویس قادر شاہ نے صدارت کی۔ فیک نیوز کے چرچے، اجلاس میں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبر پر رکن اسمبلی نے دعا کرا دی۔ MQM کے صابر قائم خانی نے کرکٹر معین خان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ چند روز قبل معین خان کے انتقال کی جھوٹی خبر وائرل ہوئی تھی۔ دیگر ارکان نے صابر قائم خانی کی تصدیق اور اسپیکر اویس قادر شاہ نے واضح کیا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے۔ نشاندہی کے بعد صابر قائم خانی نے اجلاس میں معذرت کی۔ اجلاس میں مفتی مجیب الرحمان کی صحت کے لیے بھی دعا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا 49واں اجلاس۔ اجلاس میں گھوٹکی کندکوٹ پل منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ پل کا جون 2027 میں افتتاح ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پل کو سندھ کی معاشی شارک قرار دیتے ہوئے بلا تعطل تکمیل کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ بورڈ نے محکمہ صحت کے اہم پروجیکٹس کا جائزہ لیتے ہوئے جدید طبی ٹیکنالوجی متعارف کرانے، پلازما فریکشنیشن فیسلٹی کی پیداوار کی بھی منظوری دے دی ہے۔ منصوبہ درآمدی انحصار کم کرے گا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو بڑھائے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ترجیح ہر علاقے میں پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کرانا ہے۔ سینئر وزیر شجیع جناب میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مختلف روٹس پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 500 الیکٹرک بسز کی منظوری دی ہے۔ سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے بھی بس متعارف کرائی۔ ٹرانسپورٹ کے کچھ میگا پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ موجودہ قدیمی بسوں کو متروک کرنے سے پہلے متبادل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے، جبکہ شکارپور اور سکھر اضلاع کے درمیان بھی پیپلز بس سروس متعارف کرائی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ PDM میں پنجاب کے مطابق مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کے امکانات ہیں۔ میدانی اضلاع میں دھند اور اسموگ برقرار رہنے کا خدشہ۔ ممکنہ بارشوں سے اسموگ میں کمی کے امکانات۔ شہریوں کو ماسک کے استعمال اور غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔